جو شخص یہ عمل کرتا ہے تونگری پاتا ہے، عزت دولت پاتا ہے، قرضے اترتے ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اور اللہ شان و شوکت آنکھوں سے دکھاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشیمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بہت دکھ مسائل مشکلات، اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ، لباس پہ، حالات میں تونگری دیکھی، مالداری دیکھی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی تھی، اب میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، واقعات در واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گلی ہوئی گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے، اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی، اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی، اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 کا ہے، 500 کا نوٹ نکال کے چپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو، کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلا، رب نے تونگری، برکت، دولت، عزت، وسعت اور عافیت کے دروازے کھول دی۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اتنے ملین ہیں، اتنے ملینوں کے ملین ہیں، کیا کروں بتائیں آپ، کہاں خرچ کروں، پڑے ہیں میں خرچ کروں کہیں، کس جگہ لگاؤں؟ مجھ سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے دبئی میں میرا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، فلاں جگہ ہے، یہ پیسے کہاں لگاؤں؟ اس کی مشق کریں۔ بعض اوقات فقر اور فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اس کا جو نقصان، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی کا جو نقصان ہے، وہ یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر بنانا ہے ادھر بچانا ہے، اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان، اور اگر بچ گیا، بچے گا تو وہ جو بنے گا، ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا؟ سلام اور اخلاص سے بنانا ہے، پانا ہے، ملنا ہے۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو، یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا، شیف بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا، گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر، اب نامعلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا،
تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں۔ اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہے نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، میدا نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹے، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں، مانا یہ ہے ٹھیک۔ 5 اوقات، پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، ٹھیک۔ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا۔ رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، والد صاحب ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف، میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا فون آیا، کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے، جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ کتنے بندے کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں، کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے،
اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں۔ مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا۔ اللہ زوال نعمت سے بچائے گا۔ اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ یہ مشق کرتے رہیں، ایک فائدہ یہ ہوگا مشق ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ میر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسی انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ وہ مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہرن کے شکار کے لیے بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بہت تیز تھا، میں نے ہرن کو دیکھا ہے، آج تک شکار نہیں کیا، نہ ذوق ہے، بھاگتے بھاگتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہے، بھولا ہے، اور وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ چوکڑیاں بھرے گا، تیز چلے گا، پھر جے کے کھڑا ہوگا۔ پھر اس کا مزاج ہے کہ جہاں آج اس نے مینگنیاں کی ہیں، سارے مل کے وہیں آ کے مینگنیاں کریں گے۔ ان کا ٹوائلٹ ایک ہوتا ہے، اور شکاری ہمیشہ مینگنیوں کی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مینگنیاں کرنے یہاں آنا ہے، یا پانی کی جگہ پہ، شیر ہو یا شکاری ہو۔ پر وہ کوئی ہرن اور تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، اور نہ وہ ہرن رکتا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اب اس ہرن کو شکار کر کے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ پیچھے اور اس کے سارے ہم نوا حواری وہ بھی ساتھ۔ آخر بادشاہ تھک گیا، صحرا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا، جنگل تھا ختم نہیں ہوتا تھا، تھک کے بادشاہ رک گیا تو سارے رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اپنا فن دکھا، ہرن تو میرے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے مٹھیاں کھولی اور لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، اس دفعہ کچھ دیر تک لکھتا رہا، اور بادشاہ متلاشی نظروں سے اس کو ایسے دیکھتا رہا کہ کیا فیصلہ ہوتا۔ کہنے لگا امیر المومنین، بادشاہ سلامت، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے، اور ہرن کے جسم میں ہے، ہرن کے روپ میں ہے، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے۔ بادشاہ نے کہا اب جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، میں اتنا اس کے پیچھے دوڑا ہوں، اس نے آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے کرتے، پر میں بادشاہ سلامت، اب کی بار آپ جب دوڑیں گے، کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آگے کسی جھاڑی میں پھنس جائے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے اسے قید کر لیں، آپ کی مرضی ہے اسے ذبح کر دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو آگے وہ ہرن کالا موجود تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک جھاڑیاں آئیں، اسی میں گیا تو اس میں اٹک گیا، اس کے سینگ اٹک گئے اور سینگ اس میں الجھ گئے۔ تو بادشاہ کے غلام آگے بڑھے تو انہوں نے ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن پکڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، امیر سبکتگین کے پاس۔ تو بادشاہ نے اسے کہا تو نے آج مجھے بہت ستایا، فارسی میں بات کی، تیرے پیچھے بہت گھوما ہوں، آج تک میں نہیں گھوما، اتنا تو میں کسی شیر کے پیچھے بھی نہیں گھومتا، اور شیر کو میں شکار کر لیتا ہوں۔ اس دور میں بندوق تو تھے نہیں،
کہیں آمنے سامنے شیر کا شکار ہوتا تھا، تلوار سے، نیزے سے، برچے سے، وہ کوئی ہمت والا ہوتا تھا شیر جوان جو شیر کا آمنے سامنے مقابلہ کون کرے؟ تو ہرن بولا اور فارسی بولا اور زبان یار میں بولا، یعنی جیسے بادشاہ بول رہا تھا ویسے ہی بول رہا۔ کہنے لگا آج تک میں نے سب شکاریوں کو ایسے ہی دھوکا دیا ہے اور ایسے سراب میں لے گیا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، ان کو بھی مارا ہے میں نے اور ان کی سواریوں کو بھی مارا ہے۔ مجھے ان ہرنوں پہ ترس آتا ہے، میں ہمیشہ ہرن بن جاتا ہوں، پھر شکاری کو ایسے دوڑاتا ہوں، دوڑتے دوڑتے پھر تھک جاتا ہے، وہ بھی اس کی سواری بھی، پھر ایک سراب میں لاتا ہوں، ایسے میدان میں جہاں بظاہر نظر آتا ہے پانی ہے اور پانی نہیں ہوتا، اور پھر میں گم ہو جاتا ہوں، پھر میں گم نہیں ہوتا، راستہ بھی گم ہوتا ہے اور زندگی بھی گم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سراب میں لے چلوں؟ بادشاہ نے کہا تو دوڑ جائے گا۔ کہا اب میں بندہ ہوں، اب نہیں دوڑ سکتا۔ بادشاہ نے نا اس عامل کو دیکھا جو ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دیں آپ، بادشاہ سلامت ہے، یہ کبھی نہیں دوڑ سکتا۔ اب ہرن پیچھے اور بادشاہ آگے، اور ہرن بادشاہ کے گھوڑے کی رفتار چل رہا تھا، کبھی آگے ہو جاتا کبھی پیچھے ہو جاتا۔ بہت دیر تک چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں تھیں، انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ حیران ہوا، اتنے انسان مرے ہوئے اور اتنے جانور مرے ہوئے۔ ہرن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں بادشاہ بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب تو روٹی پوری کرے یا شکار کرے، یہ سب یہ وہی ہیں، اور جن کو میں نے اپنے طلسم میں مار ڈالا ہے، اپنے طلسم میں مار ڈالا، یہ سب وہی ہیں۔ اللہ، بادشاہ کے آنسو آ گئے اور اچانک واقعہ یاد آیا کہ میری تیسری نسل پیچھے ایک شہزادہ تھا کہ وہ بھی سنا تھا کہ اسی طرح آیا تھا جنگل میں، تو یہ سوچ ہی رہا تھا، تو ہرن بولا بادشاہ وہ بھی میں نے مارا تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کی شکل یہ تھی، اس کے باپ کا ہاں بالکل بالکل وہی، کہا وہ بھی میں نے مارا تھا۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آیا کہ تو نے میری نسلوں کو ختم کیا، تو وہ بادشاہ کے غصے کو اس نے پڑھ لیا۔ کہنے لگا بادشاہ آپ کے اختیار میں ہوں، مجھے قید کریں، مجھے ذبح کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے مارے، لیکن میرے اندر بھی ایک درد اور ہمدردی ہے، میں بھی ایک درد اور ہمدردی کے طور پہ یہ سب کرتا ہوں۔ اگر آپ میری ہمدردی کو سامنے رکھیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے، اور میری ہمدردی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، تیر اور تلوار کا نشانہ بنائیں۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بادشاہ وہاں سے واپس چلا، سوچنے لگا اس ہرن کا کیا کروں۔ اس سے پوچھا جو 7 عامل، ہمیشہ یاد رکھیے گا پرانے دور کے بادشاہ ایک مزاحیہ آدمی ساتھ رکھتے تھے جو ان کا دماغ ہلکا کرتا رہتا تھا، شاہی معالج ساتھ رکھتے تھے جو ان کا علاج معالجہ کرتا رہتا تھا، انہیں بتاتا رہتا تھا یہ کھائیں یا نہ کھائیں اور یہ احتیاط یا پرہیز کریں، اور ایک عامل بھی ساتھ رکھتا تھا جو انہیں قدم قدم پہ احتیاطیں اور اگر زندگی کی مشکلات اور مسائل ہیں تو ان کے ساتھ دیتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے عامل کی طرف دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے قسم اٹھوائیں کہ آئندہ کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، اسے وعدہ لیں، اور ہمارے ہاں ایک قسمیں ہوتی ہیں، وہ قسمیں اس سے اٹھوائیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو قاتل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قید کروں اور اس کو قتل کروں۔ عامل کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس کو قتل نہ کریں، ایک بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ قتل ہو جائے گا لیکن قبیلہ اس کا آپ سے نہیں، آپ کی نسلوں سے انتقام لے گا، آپ سے بھی لے گا اور آپ کی نسل در نسل انتقام لے گا، اس کو چھوڑ دیں، بس عہد و پیمان لے لیں۔ تو وہ عامل بتاتا گیا، بادشاہ اس سے عہد و پیمان لیتا گیا۔ جب عہد و پیمان لے لیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے گھیرا، تجھے کس چیز نے جکڑا، کیا آج تک زندگی میں تو کسی کے نرغے میں آیا؟ کہا 2100 سال میری زندگی ہے اور میں نے ساری زندگی لوگوں کو مارا ہے لیکن صرف شکاریوں کو اور کسی کو نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان زندہ جسموں کو یہ شکار کیوں کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، ان کے پاس تو کھانے کو سب کچھ ہے۔ 2100 سال آج تک کوئی بندہ مجھے نہ گرفتار کر سکا نہ پکڑ سکا، نہ میں کسی کے نرغے میں آیا۔ یہ جھاڑیاں مجھے پکڑیں، میں خود حیران ہوں، یہ جھاڑیاں نہیں تھیں، کوئی طاقتور دنیا تھی جس نے مجھے پاؤں سے بھی جکڑ لیا اور سینگوں سے بھی جکڑ لیا۔ تو اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے ساری زندگی حروف تہجی پہ جان ماری ہے اور حروف تہجی پہ محنت کی ہے اور حروف تہجی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اپنے سانسوں میں نے حروف کو رچایا ہے، بسایا ہے اور اس کو اعتماد سے پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ میں نے انگلی پہ ہمیشہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں۔ شہادت کی انگلی میری قلم
ہوتی ہے اور دوسرا ہاتھ میری تختی ہوتی ہے، اور میں قلم اور تختی سے لکھتا چلا جاتا ہوں اور حروف تہجی کو اپنی جان، اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اور یہ حروف تہجی کا رزلٹ ہے جس نے اس کو جکڑ دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کہتا ہے؟ کہاں بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سے کہیں اپنے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پھیرے، پردے سارے ہٹ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھی اور بادشاہ کی آنکھوں پہ ایسے پھیر دی، ایک دم پردے ہٹے۔ بادشاہ نے دیکھا تم یہاں میں کھڑا ہوں، اس کے دائیں بائیں زمین کے نیچے خزانے ہیں، موتی، لال، جواہر، یاقوت، مرجان، زمرد، سونا، چاندی، ہیرے خزانے ہیں۔ اور دیکھا تو سامنے ہرن نہیں تھا، ایک کالا پہاڑ تھا اور ایک کالا وجود تھا، اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اور اس جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، اور اس کا اوپر جا کے خوفناک جسم تھا، اور بادشاہ نے ایک دم چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ معالج تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو آج تک اس لیے میں نے آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرا، کیوں؟ ایسی دنیا ایسی کائنات نظر آتی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی کائنات نظر آتی۔ اور کہا ہوش کیسے آیا؟ کہا یہی ہاتھ میں نے آپ لکھ کے حروف تہجی کا آپ کے جسم پہ، سر پہ، بدن پہ پھیرا، یہ سب آپ کے سامنے گواہ ہیں، آپ کے غلام اور خدام، اور آپ کے جسم میں ہوش آ گیا۔ اور فرمایا ہرن، اور میں آپ نے اسے عہد و پیمان دیا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب اس کا ہمارے قریب رہنا نہ مناسب تھا نہ ہماری ضرورت۔ امیر سبکتین نے کہا کہ مجھے بھی حروف تہجی سکھاؤ، حروف تہجی سکھاؤ، اور میں بھی حروف تہجی سے، الف با سے لے کر یا تک اس سے فیض پانا چاہتا ہوں اور اس سے خیر پانا چاہتا ہوں اور حروف تہجی کی برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے روزانہ اس کو سکھانا شروع کر دیا۔ امیر نے کہا میں یہ چاہتا ہوں اس حروف تہجی کی برکت سے میری حکومت بنے، میری نسلوں میں بڑے بڑے بادشاہ آئیں، میرا تخت بلند ہو، میرا تاج بلند ہو، میرا بخت بلند ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس نے حروف تہجی سے یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا کئی عرصہ تک حروف تہجی پہ محنت کرتا رہا، سال محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد ایک دفعہ اس عامل نے کہا کہ بادشاہ آپ حروف تہجی کے عامل بن چکے ہیں، فلاں رات آ رہی ہے، فلاں رات، اتوار کی شام جب مغرب ختم ہو جائے، اتوار کا دن گزرے، شام ہو، مغرب ختم ہو جائے، پیر کی صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ رات ہو جاتی ہے جس کی صبح پیر ہوتا ہے، سوموار ہوتا ہے۔ تو کہا اس رات میں آپ حروف لکھیں اور لکھنے کے بعد مٹھیاں بند کر دیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ اب بادشاہ اس دن کا انتظار کرنے لگا، ہمارے ہاں جو کواکب، سیارے اور ستارے ہوتے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، والشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء بناها والارض وما، یہ قرآن میں اور کئی جگہ تذکرے، صرف ایک نہیں۔ جو اتوار کی شام ہے نا، اتوار کی شام جب ڈوب جائے، ایک یہ اور ایک جمعرات کی شام جب ڈوب جائے، جیسے اب یہ شب جمعہ ہے، جو شب جمعہ ہے وہ اتوار کی شام کو ہے ہی نہیں، کیوں؟ یہ سید اللیل ہے، راتوں کی سردار، کس کی سردار؟ اور جمعہ سید الیوم ہے، دنوں کا سردار۔ جمعہ جو اس رات کو ملتا ہے وہ کسی رات کو مل نہیں سکتا، جو اس رات کو پاتا ہے بندہ وہ کسی رات کو پا نہیں سکتا، جو اس رات کو پاتا۔ تو کہا جب اتوار کی شام ہو آپ ہتھیلی پہ لکھیے گا، پر اس کا نتیجہ ملے گا شب جمعہ میں، اور اس پہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اور کہا اس عامل نے بادشاہ کو اگر اتوار کی شام بھول جائیں تو زندگی میں کبھی شب جمعہ نہ ہو۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا، ہر شب جمعہ میں یہ عمل کیا، اتوار کی شام کو بھی کیا اور ہر شب میں کیا۔ 11 اتوار کی شامیں اور 11 شب جمعہ میں ہتھیلی پہ عمل لکھتا رہا اور کرتا رہا۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میرے سر کی چوٹی سے ایک پرندہ نکلا، چھوٹا سا، جو مکھی کے، شہد کی مکھی کے برابر، جو اوپر جا رہا ہے، جو بڑا ہو رہا ہے، اور اس کا سایہ ہے بہت بڑا، بہت وسیع، اتنا وسیع سایہ، تا حد نظر اس کے پر پھیل گئے، اس کا سایہ پھیل گئے۔ خواب دیکھا، حیران ہوا، سمجھ نہ آئی یہ کیا ہے۔ معبر، تعبیر دینے والے بھی درباروں میں ہوتے تھے بادشاہوں کے ہاں، تو ایک معتبر، اعتبار والا تعبیر والا بھیجا، تعبیر والا بندہ کو بھیجا، یہ خواب دیکھا۔ اسے کہا میرا نام نہ لینا۔ اس تعبیر والے بندے نے دیکھا،
اس نے کہا یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بادشاہ دیکھ، سچ بتا۔ اس نے کہا امیر نے دیکھا ہے، کہ ہاں اس سے کہہ دے تیرا بیٹا ہوگا اور اس کی سلطنت یہاں سے وہاں تک ہوگی جہاں سورج غروب نہیں ہوگا، اور سایہ ہی سایہ رہے گا، اور پھر اس کی نسلوں میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، تو سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنا، اس کے تعبیر یہ نکلے، اور اس بادشاہ بننے کے پیچھے حروف تہجی کا فیضان ہے، حروف تہجی کی برکات ہیں، حروف تہجی کے ثمرات ہیں، اور حروف تہجی کی کرامتیں اور کمالات ہیں، اس کے بادشاہ بن